بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد چہارم، عنوان آخرت، صفحہ 227 تا 228، سورہ فاتر، آیات 13-14۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا تدعوهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر۔ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ دن کے اندر رات کو، رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے، یعنی دن کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹنی شروع ہوتی ہے اور رات کی تاریکی بڑھتے بڑھتے آخرکار پوری طرح چھا جاتی ہے۔ اسی طرح رات کے آخر میں پہلے افق پر روشنی نمودار ہوتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ روز روشن نکل آتا ہے۔ چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یعنی ایک ضابطے کا پابند بنا رکھا ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اصل میں لفظ ختمیر استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد وہ پتلی سی جھلی ہے جو کھجور کی گھٹلی پر ہوتی ہے، لیکن اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ مشرکین کے معبود کسی حقیر سے حقیر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اسی لیے ہم نے لفظی ترجمہ چھوڑ کر مرادی ترجمہ کیا ہے۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لے تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری دعا کے جواب میں پکار کر کہہ نہیں سکتے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی یا نہیں کی گئی۔ تمہاری دعا قبول کی گئی یا نہیں کی گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری درخواستوں پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ایک شخص اگر اپنی درخواست کسی ایسے شخص کے پاس بھیج دیتا ہے جو حاکم نہیں ہے تو اس کی درخواست رائے گاہ جاتی ہے، کیونکہ وہ جس کے پاس بھیجی گئی ہے اس کے ہاتھ میں سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے، نہ رد کرنے کا اختیار اور نہ قبول کرنے کا اختیار۔ البتہ اگر وہی درخواست اس ہستی کے پاس بھیجی جائے جو واقعی حاکم ہو تو اس پر لازماً کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی، قطع نظر اس سے کہ وہ قبول کرنے کی صورت شکل میں ہو یا رد کرنے کی شکل میں۔ اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، یعنی وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے ان سے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم خدا کے شریک ہیں، تم ہماری عبادت کیا کرو، بلکہ ہمیں یہ خبر بھی نہ تھی کہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اور ہم سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ان کی کوئی دعا ہمیں نہیں پہنچی اور ان کی کسی نظر و نیاز کی ہم تک رسائی نہیں ہوئی۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ خبردار سے مراد اللہ تعالیٰ خود ہے۔ مطلب یہ کہ دوسرا کوئی شخص تو زیادہ سے زیادہ عقلی استدلال سے شرک کی تردید اور مشرکین کے معبودوں کی بے اختیاری بیان کرے گا، مگر ہم حقیقت حال سے براہ راست باخبر ہے۔ ہم علم کی بنا پر تمہیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگوں نے جن جن کو بھی ہماری خدائی میں با اختیار ٹھہرا رکھا ہے وہ سب بے اختیار ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جس سے وہ کسی کا کوئی کام بنا سکیں یا بگاڑ سکیں، اور ہم براہ راست یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے روز مشرکین کے یہ معبود خود ان کے شرک کی تردید کریں گے۔ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد چہارم، عنوان آخرت، صفحہ 361، سورہ زمر، آیت 7۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وان تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى
सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून इन्नहु अलीमुम बिजातिस सुदूर। अगर तुम कुफ्र करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो उसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा। आखिरकार तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा। मतलब यह है कि तुम में से हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। कोई शख्स अगर दूसरों को राजी रखने के लिए या उनकी नाराज़ी से बचने की खातिर कुफ्र इख्तियार करेगा तो वो दूसरे लोग उसके कुफ्र का वबाल अपने ऊपर नहीं उठा लेंगे, बल्कि उसे आप ही अपना वबाल भुगतने के लिए छोड़ देंगे। लिहाजा जिस पर भी कुफ्र का गलत और ईमान का सही होना वाज़ेह हो जाए, उसको चाहिए कि गलत रवैया छोड़कर सही रवैया इख्तियार कर ले और अपने ख़ानदान या बरादरी या कौम के साथ लग कर अपने आप को खुदा के अजाब का मुस्तहिक न बनाए।